میں بھی میڈیا دیکھتا رہتا ہوں، اور میں تو ابھی آیا بھی ہوں. جس دن اٹیک ہوا تھا نا جی تو اس سے ایک دن پہلے جو ہے نا میری فلائٹ تھی. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو تاریخ ہے نا مسلمان کی، اسلام کی، جی تو ایسی ہے کہ جو لوگ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے، جی تو جب اسلام ان کے پاس آیا نا تو اسلام نے، جس کے لیے اللہ نے سرٹیفائی کر دیا قرآن پاک میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک تو دین اسلام ہی ہے. تو جب تم اس کے اندر داخل ہو جاتے ہو تو پورے کے پورے ایک تو داخل ہو جاؤ، اور جب تم داخل ہو جاتے ہو تو تمہیں ان چیزوں کا آپ یقین کر لیتے ہو کہ جی ایک اللہ ہے، رسول ہے، کتاب ہے، قیامت کا دن ہے، تقدیر ہے، ایمان مفصل جو ہم کہتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، ان سب چیزوں پر ہمارا ایمان ہے. تو کہتے ہیں کہ دی شارٹیسٹ وے ٹو دی پیراڈائز از جہاد، شہادت. ہم تو وہ کہتے ہیں نا کہ غالباً ابو سفیان جب اس وقت ایمان نہیں لائے تھے تو انہوں نے بھیجا پیغام کفار کو، قریش والوں کو، بولا بھائی تمہارا اس قوم سے یعنی پالا پڑا ہے کہ جو مرنے کو اتنا ہی محبوب رکھتے ہیں جتنا تم زندہ رہنے کو محبوب رکھتے ہو اپنے رب کے نام پہ. یعنی جذبہ جہاد ایسا ہے مسلمانوں میں کہ یہ موت اور زندگی ان کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں کرتی. بالکل ان کی نظر میں ویلیو کرتی ہے اللہ کی رضا، رسول کی رضا. تو الحمدللہ کربلا ہمارے پاس ایک بہترین الحمدللہ اس کی مثال ہے کہ جنہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہ کی، لیکن جب بات آئی اسلام کی، استقامت کی، ایثار کی، قربانی کی، تو پہلے بھی دیتے آئے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی دیتے رہیں گے. بالکل بالکل. اچھا ہمارے ذہنوں میں مفتی صاحب یہی ہوتا ہے آپا کہ ہم نے حقوق العباد کیا ہیں، اللہ کے سارے حقوق پورے کر دی، ہم نے 5 وقت کی نماز بھی پڑھ لی، ہم قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، ہم ہر چیز کر رہے ہیں، 10 عمرے کر رہے ہیں، جا کے سب کچھ کر رہے ہیں. جب حقوق العباد کو ہم نہیں سمجھ پاتے کہ اللہ تعالیٰ کے بھی نزدیک سب سے پہلی چیز جو ہے وہ حقوق العباد ہے. جی اس کو تھوڑا بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ کہ پروردگار عالم اپنے حقوق کو معاف کر سکتا ہے. یعنی ہم نماز اگر خدا نہ خواستہ کسی کی نماز میں کوئی بھول چوک ہو گئی، روزے میں کچھ آگے پیچھے ہو گیا تو پروردگار عالم اسے معاف کر سکتا ہے. لیکن انسانوں کے بہت رحیم ہے اللہ تعالیٰ، رب العالمین رحیم ہے، کریم ہے، پاک پروردگار عالم. لیکن انسانوں کے اوپر بہت سارے حقوق ہوا کرتے ہیں، اور وہ رب العالمین اس کو کیوں معاف کرے گا؟ اس لیے کہ اگر آپ کے ذمے میرا کچھ ہے یا میرے ذمے آپ کا کچھ ہے تو ہم ایک دوسرے کے سامنے خود جواب دیں نا، تو پروردگار عالم اس کو معاف نہیں کرتا ہے. اور رب العالمین اچھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت بن کر تشریف لائے تھے، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہم کو بہت ساری ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ جس میں ہم کو بہت سارے حقوق کا تذکرہ ملتا ہے، بہت سارے فرائض کا تذکرہ ملتا ہے. اور جب حقوق العباد کی بات آتی ہے تو ہمیں کتنے سارے حقوق، ہمارے ارد گرد کتنے سارے افراد ہوا کرتے ہیں. ہمسایوں کے حقوق کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہمسایوں کے حقوق ارشاد فرمانے شروع کیے تو ایک مرتبہ مسلمانوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو یہ شک پیدا ہو گیا کہ کہیں آپ ان کو ہماری وراثت میں سے حصے دار تو قرار نہیں دے رہے ہیں. بنا دیں گے. بالکل ٹھیک.